اور 1 منٹ کے بعد ڈرائیور کانپتی ہوئی آواز میں بولا کہ نیچے کوئی چیز ہے، جس نے اسے اچانک ٹانگوں سے پکڑ کر نیچے کی طرف گھسیٹا ہے، جس سے وہ نیچے گر پڑا۔ اب سب لوگ ایک بار پھر سے پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں بابا بولے، اشرف بھائی جلدی سے ایک اور کپڑا لائیں اور اس کے سر پر باندھ دیں تاکہ اس کا اور خون نہ نکلے۔ تو اشرف بھائی نے فوراً ایسا ہی کیا اور ایک کپڑا لیا اور ڈرائیور کے سر پر مضبوطی سے باندھ دیا۔ پھر اچانک ایک آدمی جو کہ عین تہخانے کے سامنے کھڑا ہوا تھا، وہ بھاگ کر سب کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا، جیسے ہی وہ کسی چیز سے ڈر گیا ہو۔ تو اسے دیکھ کر بابا بولے، اب تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ کچھ سیکنڈ چپ رہتے ہوئے بیسمنٹ کی طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، ریاض بھائی مجھے ابھی گھر جانا ہے۔ بابا نے کہا، کیوں، کیا ہوا ہے اور تم اتنا ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ جب آپ اشرف بھائی کو کپڑے کا کہہ رہے تھے تو میں نے تہخانے کی طرف دیکھا تو کوئی سیڑھیوں پر تھا اور سیڑھیوں پر گرا ڈرائیور کا خون چاٹ رہا تھا، اس لیے میں جلدی سے آپ کی سائیڈ پر آ گئی ہوں۔ یہ سنتے ہی بابا اور 3 لوگوں نے جا کر بیسمنٹ کی طرف دیکھا تو نیچے سیڑھیوں پر کوئی بھی نظر نہ آیا۔ پھر بابا نے کہا، یار چلو جلدی سے سامان اٹھاؤ، بس اب ہم سب چلے جائیں گے یہاں سے۔ پھر بابا نے ڈرائیور کو پوچھا، بھائی اگر آپ کہیں تو ہم آپ کو واپس اڈے پر چھوڑ آئیں یا آپ کو اسپتال چھوڑ آئیں؟ ڈرائیور نے کہا کہ نہیں، میں ٹھیک ہوں، بس آپ لوگ جلدی سے جلدی سامان لوڈ کروا کے یہاں سے لے جائیں۔ آپ لوگ میری فکر مت کریں، لیکن تھوڑا جلدی سامان لوڈ کریں۔ اس کے بعد سب نے جلدی جلدی سامان لوڈ کیا۔ بابا اور اشرف بھائی نے ڈرائیور کو اٹھایا اور ٹرک میں سوار کرا دیا اور بابا نے گھر کو تالا لگا دیا۔ پھر میں بابا اور بھائی اور باقی لوگوں کے ساتھ وہاں سے نکل پڑے تو بابا نے ایک بار پھر اس ٹرک ڈرائیور سے پوچھا کہ استاد جی آپ چلا تو لیں گے نا ٹرک؟ تو ڈرائیور، ہاں ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں چلا سکتا ہوں، چوٹ سر پر لگی ہے، اللہ کا شکر ہے ہاتھ اور پاؤں میں کوئی فریکچر نہیں آیا، ورنہ مشکل ہو جاتی، یہ بس کچھ رگڑیں لگی ہیں جس کی وجہ سے کچھ جگہوں پر جلن ہو رہی ہے، پر کوئی بات نہیں، میں چلا جاؤں گا۔ یہ کہنے کے بعد بیچارہ زخمی ڈرائیور بھی بہت ہمت کر کے اشرف بھائی کا سامان لے کر چلا گیا اور ہم سب اپنے پرانے گھر کی طرف جاتے ہوئے آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے۔ بابا بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے، اس تہخانے کے بارے میں کوئی کچھ مشورہ دے رہے تھے تو کوئی کچھ کہہ رہے تھے کہ اتنے میں بابا نے ایک دوست رحمان انکل نے بابا کو بتایا، ایک عالم حبیب صاحب ہیں، وہ ایسی چیزوں میں آسانی سے یہاں سے بھگا سکتے ہیں۔ تو بابا نے حیرت سے رحمان انکل کی طرف دیکھا اور کہا، اچھا تو پھر جلدی بتاؤ وہ عالم حبیب صاحب مجھے کہاں ملیں گے؟ پھر رحمان انکل نے بابا کو عالم صاحب کے مدرسے اور رہائش کے بارے میں بتایا تو بابا نے کہا، وہ مدرسہ تو میرے دوست اعجاز کے گھر کے قریب ہی لگتا ہے، میں جلد سے جلد عالم صاحب سے ملوں گا۔ پھر بابا نے ہم تینوں بھائیوں کو بولا، یہاں جو کچھ بھی ہوا گھر جا کر کسی سے اس بات کا ذکر نہ کرنا، اور خاص طور پر اپنی امی سے، کیونکہ وہ پہلے ہی اس گھر کے بارے میں پریشان ہے، اور اگر ایسے میں ان کو یہ سب پتہ چلے گا تو وہ کبھی اس گھر میں شفٹ ہونے کے بارے میں سوچیں گی بھی نہیں، اور تم سب کو پتہ ہے کہ آج نہیں تو کل ہمیں اس گھر میں شفٹ ہونا ہے، اور جو بھی شیطانی چیزیں اس تہخانے میں بس گئی ہیں ان کو وہاں سے ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے۔ ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں اور اللہ کے سوا ہم کسی کو طاقتور نہیں سمجھتے، وہ گھر ہمارا ہے اور انشاءاللہ ہم ان شیطانی چیزوں کو وہاں سے بھگا دیں گے۔ میں آج ہی عالم حبیب صاحب سے اس بارے میں بات کروں گا۔ یہ بات کرتے ہوئے بابا بہت ہی جلالی لگ رہے تھے تو میرا بڑا بھائی بولا، جی بابا انشاءاللہ، اور آپ امی کی فکر مت کریں، ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے جب تک سب ٹھیک نہ ہو جائے۔ بھائی نے ہم دونوں بھائیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیوں، صحیح کہا نا میں نے تو ہم دونوں بھائیوں نے بھی کہا، ہاں ہاں بھائی آپ بے فکر رہیں، ہم بھی کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے اور انشاءاللہ بابا ضرور کامیاب ہوں گے۔ پھر ہم سب اپنے پرانے گھر پہنچے اور بابا نے قاسم بھائی کو بولا، تم اپنے بھائیوں کو لے کر اندر آ جاؤ اور میں اور عادل بھائی عالم صاحب کے پاس جا رہے ہیں۔ عادل بھائی ہمارے ہمسائے بھی تھے اور بچپن سے بابا کے دوست بھی تھے، اور وہ اس معاملے میں بابا کے ساتھ بیسمنٹ میں بھی گئے تھے۔ پھر بابا اور عادل بھائی عالم صاحب سے ملنے کے لیے چلے گئے اور ہم تینوں بھائی اندر چلے گئے۔
جیسے ہی ہم گھر میں داخل ہوئے تو امی نے ہمیں دیکھتے ہی پوچھا کہ تم سب لوگ کہاں رہ گئے تھے، اتنا ٹائم ہو گیا ہے، اور تمہارے بابا کہاں ہیں؟ بھائی نے بولا امی ہم لوگ اشرف بھائی کا سامان اٹھوا رہے تھے تو اس وجہ سے دیر ہو گئی۔ تو امی بولی اشرف بھائی نے مکان خالی کر دیا ہے؟ بھائی نے کہا جی امی ان کے اپنے مکان کا بندوبست ہو گیا تھا، اس وجہ سے وہ چلے گئے، اور بابا عادل بھائی کو ساتھ لے کر ڈیلر کے پاس گئے ہیں، کیونکہ بابا نے بولا تھا مجھے ڈیلر سے کچھ کام ہے تو میں کچھ دیر میں آ جاؤں گا۔ اس طرح بھائی نے امی سے اشرف بھائی کے مکان چھوڑنے کا ان کی وجہ چھپا لی، اور بابا کہاں گئے ہیں یہ بھی چھپا لیا۔ پھر امی بولی اچھا ٹھیک ہے، میں نے تو ویسے ہی پریشان ہو رہی تھی، چلو جب تمہارے بابا آئیں تو ان کو بتانا کہ ان کے دفتر سے کوئی آدمی ملنے آیا تھا۔ بھائی نے بولا جی امی میں بتا دوں گا، اور اس کے بعد ہم سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ پھر شام کو جب بابا واپس آئے تو امی بابا سے کہنے لگی سب خیریت تو ہے نا؟ بابا نے کہا ہاں ہاں سب ٹھیک ہے۔ امی نے کہا قاسم نے بتایا کہ اشرف بھائی نے بھی مکان خالی کر دیا؟ بابا نے کہا ہاں وہ لوگ اپنے بھائی کے گھر چلے گئے ہیں، کیونکہ ہمارے گھر میں وہ بور ہونے لگ گئے تھے تو اس وجہ سے انہوں نے کچھ روز پہلے ہی گھر خالی کر دیا تھا۔ امی بولی چلو اچھا ہی ہوا، ویسے بھی وہ بیچارے اس گھر میں اکیلے ہی رہتے تھے اور آس پاس اتنے گھر وغیرہ جو نہیں بنے، بور تو ہونا ہی تھا۔ بابا نے کہا ہاں اسی وجہ سے وہ لوگ چلے گئے وہاں سے۔ پھر بابا نے امی کو اور کچھ نہیں بتایا۔ پھر جب امی اپنے کمرے میں چلی گئیں تو بھائی نے بابا سے پوچھا جی بابا کیا بنا، عالم صاحب سے بات ہوئی آپ کی؟ تو بابا نے بتایا ہاں میں عالم صاحب کو سب کچھ بتا دیا ہے، اس گھر کے بارے میں اور تہخانے کے بارے میں عالم صاحب نے بولا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کل ہمارے ساتھ جا کر اس گھر کا جائزہ لیں گے اور اگر ضرورت پڑی تو وہیں ان چیزوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ واقعی میں عالم صاحب کو پہنچی ہوئی ہستی لگ رہے تھے۔ بھائی نے کہا چلو ٹھیک ہے بابا ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تو بابا نے کہا ٹھیک ہے پر اپنی امی کو کچھ نہ بتانا۔ بھائی بولا آپ بے فکر رہیں، آج بھی ہم نے امی کو کچھ نہیں بتایا۔ بابا نے کہا کہ میں اب الیکٹریشین کے پاس جا رہا ہوں کہ صبح اس کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے، بیسمنٹ میں لائٹیں لگوانی ہیں۔ بھائی نے بولا جی ٹھیک ہے بابا۔ اگلے روز بابا کام سے چھٹی لے کر آ گئے اور دونوں بھائیوں نے بھی کالج سے چھٹی کی۔ پھر بابا نے ہم تینوں بھائیوں کو ساتھ لیا اور امی سے بولا کہ ہم ذرا لیٹ ہو جائیں گے۔ تو امی نے حیرت سے پوچھا خیر تو ہے نا، آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ بابا نے کہا ہم نئے گھر جا رہے ہیں، وہاں لائٹوں کا کام کروانا ہے اور گھر کی صفائی وغیرہ بھی کروانی ہے کیونکہ نئے کرایہ دار آ رہے ہیں، اس وجہ سے ہم لوگ وہاں جا رہے ہیں۔ امی نے کہا ٹھیک ہے پر میرے بیٹوں کا خیال رکھنا۔ بابا نے کہا تم فکر مت کرو، یہ تمہارے ہی نہیں میرے بھی بیٹے ہیں اور ہم جلد ہی کام مکمل کروا کر واپس آ جائیں گے۔ امی نے کہا ٹھیک ہے، اللہ پاک آپ سب کی حفاظت کرے، آمین۔ اس کے بعد ہم سب نے امی کو سلام کیا، وہاں سے نکل پڑے۔ بابا نے کہا کہ پہلے ہم ناصر الیکٹریشین کے پاس جائیں گے اور اس کے ساتھ لے کر بازار سے کچھ بجلی کا سامان لیں گے، اس کے بعد ہم نئے گھر جائیں گے۔ بھائی نے بولا جی بابا ٹھیک ہے۔ بابا نے کہا کہ عالم صاحب کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے۔ الیکٹریشین اور بجلی کا سامان لینے کے بعد ہم عالم صاحب کو مدرسے سے لے جائیں گے۔ بھائیوں نے کہا ٹھیک ہے بابا۔ پھر ہم نے ناصر الیکٹریشین کو ساتھ لیا اور ناصر نے اپنا ایک شاگرد بھی ساتھ لے لیا اور انہی کے ساتھ مل کر ہم نے بجلی کا سامان لیا، کچھ تاریں، بلب وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد بابا نے بھائی کو بولا تم لوگ الیکٹریشین کو ساتھ لے کر آہستہ آہستہ چلو، میں جلدی سے عالم صاحب کو لے کر آ رہا ہوں۔ بابا کی یہ بات سن کر ہم تینوں بھائی الیکٹریشین اور اس کے شاگرد کو لے کر آہستہ آہستہ چلنے لگے اور کچھ دور ہی گئے تھے کہ بابا کی بھی موٹر سائیکل ساتھ میں آ گئی اور بابا کے ساتھ ایک بہت ہی نورانی چہرے والے مولوی صاحب بیٹھے تھے، یہ عالم صاحب تھے۔ ہم سب نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر انہوں نے بابا سے پوچھا کیا یہ پانچوں آپ کے بیٹے ہیں؟ بابا نے کہا نہیں عالم صاحب، یہ تینوں میرے بیٹے ہیں۔ بابا نے ہم تینوں بھائیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا اور یہ الیکٹریشین اور اس کا شاگرد ہے، ویسے یہ بھی میرے بیٹوں کی طرح ہی ہیں۔ تو عالم صاحب بولے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم لوگ جلدی سے اپنے نئے گھر کی طرف جانے لگے اور جب ہم نئے گھر پہنچے تو دیکھا کہ بابا کے دوست وہاں پہلے سے ہی موجود تھے اور ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے جو ہاتھوں میں جھاڑو وغیرہ لے کر کھڑے تھے۔ میں نے فوراً بولا بابا وہ دیکھیں عادل بھائی۔ تو بابا نے کہا ہاں میں نے عادل بھائی کو پہلے ہی ادھر بھیج دیا تھا۔
کیونکہ عادل صفائی والوں کو لے کر آیا ہے۔ پھر بابا نے پہنچتے ہی پہلے عادل بھائی کو سلام کیا، پھر باقی لوگوں نے بھی عادل بھائی سے سلام لیا۔ اس کے بعد بابا نے عادل بھائی سے پوچھا کیا ہوا، صفائی شروع نہیں کروائی ابھی تک؟ میں نے آپ کو چابی تو دی تھی گھر کی۔ عادل بھائی نے افسوسناک سا منہ بنا کر کہا، ریاض بھائی میں نے کچھ دیر پہلے ہی بیسمنٹ کا کام شروع کروایا تھا۔ سب سے پہلے ہم نے بیسمنٹ میں سیمنٹ بجری سے تہخانے میں پڑے گھڑے وغیرہ بھر دیے۔ پھر جب یہ لوگ تہخانے کی صفائی کر رہے تھے تو اس وقت میں گراؤنڈ فلور پر پانی لینے آیا ہی تھا کہ اچانک تہخانے سے ایک خوفناک چیخ کی آواز آئی اور ان کا ایک بندہ عجیب سی حرکتیں کرنے لگ گیا تھا۔ تو فوراً عالم صاحب نے پوچھا کیسی حرکتیں؟ عادل بھائی نے بولا کہ اس بندے نے اپنا سر زور زور سے دیوار پر مارنا شروع کر دیا اور اپنا سر خود ہی پھاڑ دیا، پھر عجیب سی آوازیں نکال رہا تھا اور اس نے سب پر بھی ڈنڈے سے حملہ کرنا چاہا۔ پھر سب نے اس کو بہت ہی مشکل سے پکڑا اور اوپر لے آئے، اور حیرت کی بات ہے وہ جیسے ہی اوپر آیا تو اس طرح ہو گیا جیسے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کچھ دیر پہلے کیا کر رہا تھا۔ تو عالم صاحب نے پوچھا کہ اب وہ شخص کہاں ہے؟ عادل بھائی نے کہا اس کے ساتھ اس کا بھائی بھی تھا تو وہ سب چلے گئے، شاید اس کی مرہم پٹی کرانے گئے ہیں، کیونکہ اس کا بھائی کہہ رہا تھا کہ وہ اس کو گھر چھوڑ کر آ جائے گا، لیکن اس واقعے کے بعد یہ باقی لوگ اب اندر نہیں جانا چاہتے۔ تو عالم صاحب نے بابا کی طرف دیکھا اور بولے چلیں ریاض صاحب اندر چلتے ہیں۔ تو عالم صاحب نے بابا کی طرف دیکھا اور اندر چلے گئے۔ بابا نے اندر جاتے ہوئے سب کو بولا آ جائیں سب اندر آ جائیں۔ یہ سنتے ہی سب لوگ گھر میں داخل ہو گئے۔ پھر عالم صاحب نے گھر میں داخل ہوتے ہی بابا سے پوچھا کہ وہ جو سیڑھیاں نیچے جا رہی ہیں کیا وہی تہخانہ ہے؟ بابا بولے جی حضرت وہی ہے۔ عالم صاحب نے بابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا پہلے میں اکیلے ہی نیچے جاؤں گا اور پھر اس کے بعد اگر کہوں گا تو ہی باقی لوگ نیچے آئیں گے، لیکن ابھی میرے پیچھے کوئی نہ آئے۔ یہ سنتے ہی بابا وہاں موجود سب لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولے کہ اب کوئی بھی بنا عالم صاحب کی اجازت کے بغیر بیسمنٹ میں نہیں جائے گا۔ تو سب نے ہاں میں اپنا سر ہلا دیا۔ پھر عالم صاحب منہ میں کچھ پڑھتے ہوئے بیسمنٹ میں اترے اور باقی لوگ بیسمنٹ کے باہر کھڑے ہو گئے۔ عالم صاحب دیکھتے ہی دیکھتے اندھیرے میں دور چلے گئے اور کچھ دیر کے بعد عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگی، جیسے کوئی ہولناک طریقے سے رو رہا ہو، اور پھر بھیانک چیخ پکار شروع ہو گئی، اور پھر اتنے میں عالم صاحب تیزی سے واپس آتے ہوئے دکھائی دیے۔ اور جب عالم صاحب بیسمنٹ کی سیڑھیوں کے پاس پہنچے تو سب لوگ ان کو دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو گئے، کیونکہ عالم صاحب بہت ہی بری طرح زخمی تھے، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور جہاں سے کپڑے پھٹے تھے اس جگہ سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی بابا نے فوراً اونچی آواز میں اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیا اور عالم صاحب اوپر آ گئے۔ پھر بابا نے فوراً پوچھا حضرت آپ ٹھیک ہیں؟ عالم صاحب نے کہا ہاں میں ٹھیک ہوں۔ تو بابا بولے پر حضرت آپ تو بری طرح سے زخمی ہیں۔ عالم صاحب بولے ہاں نیچے 3 شیطانی چیزیں ہیں اور بہت ہی طاقتور ہیں۔ یہ سنتے ہی ہمارے ساتھ جو لوگ تھے الیکٹریشین اور صفائی والے وہ ایک ایک کر باہر جانے لگے۔ تو عالم صاحب نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے بولے رک جائیں، آپ لوگ کیوں ڈر رہے ہیں؟ میں نے کہا تھا وہ شیطانی چیزیں بہت طاقتور ہیں، لیکن سب سے زیادہ طاقتور اللہ جل شانہ کی ذات ہے، اور میں آپ سب لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے کلام سے ہی میں ان چیزوں کو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل کر دوں گا انشاءاللہ۔ بس آپ لوگ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اس کے ساتھ آپ لوگ حوصلہ رکھیں اور مجھے میرا کام کرنے دیں۔ تو بابا بولے لیکن حضرت آپ پہلے ہی بہت زخمی ہیں، اور ایسے میں اگر ان چیزوں نے آپ پر دوبارہ حملہ کیا تو آپ کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو عالم صاحب زخمی ہوتے ہوئے بھی مسکرا کر بولے اے اللہ کے بندوں، صرف اتنا یقین رکھو کہ انسان کے جسم کے اندر روح کو پھونک دینا اور روح کو نکالنا صرف اللہ کا ہی کام ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک میرا اللہ سب پر قادر ہے اور بہت بڑا اور سب سے زیادہ طاقتور ہے، یہ شیطانی چیزیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس کے بعد عالم صاحب نے بابا سے کہا آپ بس کسی بڑے سے ٹب میں یا بالٹی میں پانی بھریں اور میرے پاس لائیں۔ بابا نے فوراً وقت ضائع کیے بغیر ایک بالٹی میں پانی بھرا اور عالم صاحب کے پاس رکھ دیا۔ اس کے بعد عالم صاحب نے کہا اب ایک بوتل یا گلاس میں صاف پانی بھر کے لاؤ۔ مزید سننے